کو لاپتہ کیا گیا، شاکر عوام کو جبری طور پہ منشدہ رکھا گیا، اسد موسیٰ کو میں ذکر کر چکا ہوں، شاہد اسد صاحب جو ہے ان کو عمران خان کے دور میں جو ہے وہ گرفتار کیا گیا اور اب وہ بھی ملک سے باہر ہے. آغا شیخ سرور ٹیچر میڈیا میں کام کرتے ہیں، ان کو جبری طور پر منشدہ کیا گیا. اور اسی طرح سے ابھی کاشف عباسی صاحب جو ہے وہ آفیئر ہے، اور جو اور ایسے صحافی ہیں جن کو وہاں پہ جا کے اس کی اسٹوری کو کام کر رہے تھے، اس لیے منظور جان صاحب اور ثاقب شیخ کو اٹھایا گیا. آفتاب اقبال صاحب کو اٹھایا خان صاحب کے دور میں آفیئر کیا گیا یا جبری طور پہ منشدہ کیا گیا، کیونکہ اب اگر ہمیں کسی چیز کی مذمت کرنی ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کو تو اس کو اپنے دور کی چیزوں کی بھی مذمت کرنی ہوگی، اور ہم میں سے اگر کسی نے آج بات کرنی ہے کسی چیز کی مذمت کرنی ہے یا بات کرنی ہے تو اسے اپنے ماضی کے بارے میں بھی اعتراف کرنا ہوگا. تو یہ بات سچ ہے کہ کم از کم میں اپنی بات کر سکتا ہوں، کسی اور کے خلاف میں بات نہیں کر سکتا. کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا وہ معنی جاہلیت تھا کہ جب ہم بلوچستان کی جبری کشیدگیوں کو بھی جسٹیفائی کیا کرتے تھے، جب ہم یہ کہا کرتے تھے کہ بلوچستان سے اگر کوئی جبری طور پہ گمشدہ ہوا ہے تو آخر اس نے کچھ تو ایسا کیا ہوگا کہ اس کو اٹھایا گیا ہے، ہمیں کیوں نہیں اٹھایا جاتا. تو اب جب پچھلے 2-3 سال میں جو کچھ پنجاب کے اندر اسلام آباد کے اندر ہوا ہے تو اب ہمیں اس بات کا احساس ہوا، ادراک ہوا اور افسوس ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے کہ ماضی میں کس طرح سے ہم جبری گمشدگیوں کو جو ہے وہ جسٹیفائی کرتے رہے. شروع کے اسپیکرز میں سے جب میں ابھی یہاں نہیں پہنچا تھا تو میں یوٹیوب پہ لائیو دیکھ رہا تھا اس کانفرنس کو، تو ایک اسپیکر نے یہاں پر انہوں نے ایک کریٹیسائز کیا عمران ریاض خان صاحب کو، نامی بغیر شروع کے اسپیکرز میں سے. تو میں ان کو جواب نہیں دوں گا کیونکہ یہاں پہ آج ایک کانفرنس ہے، قومی کانفرنس ہے، اور یہ پرسنل سکول سیٹل کرنے کی کانفرنس نہیں ہے. لیکن یہ بھی ہم نے دیکھا کہ عمران ریاض خان صاحب نے فیملی کے ساتھ گئے، جب مہارک بلوچ کا یہاں پر دھرنا چل رہا تھا تو انہوں نے فیملی کے ساتھ گئے اور مہارک بلوچ سے معافی مانگی کہ ہم ماضی میں جبری کشیدگیوں کو جسٹیفائی کرتے رہے ہیں، اور ہم جو بات میں نے کہا کہ ہم کہتے تھے کیا آخر انہوں نے کچھ تو ایسا کیا ہوگا کہ جس وجہ سے کو اٹھایا گیا. باقی جو فیک نیوز کی بات ہے، بلکہ میں پہلے جلدی ان کے نام لے دیتا ہوں جن کو آفیئر کیا گیا. سوری اگر کسی کا نام میں مس کر رہا ہوں، جس طرح سے عمران خان صاحب کے دور میں. اور دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جب ہم ہر چیز اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالتے ہیں، کام کو بھی پوری طرح سے اس کا ذمہ دار اس لیے نہیں سمجھتا کہ ہمارے میڈیا چینل بنیادی طور پر تو اپنے بزنس کو تحفظ دینے کے لیے چینلز لائے تھے. یعنی ایسے لوگ جو اسٹیٹ جو اپنی انڈسٹری چلا رہا ہے، جو اپنے کاروبار چلا رہا ہے، اس کو لگا کہ اگر ایک چینل بناؤں گا تو میرے کاروبار کو تحفظ رہے گا، میں اپنی میڈیا کی پاور کو استعمال کرتے ہوئے میرا کاروبار آگے چلے گا. لیکن ہماری عزت نفس کم ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں کہ ہمیں کہاں کہاں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا کہ پارٹی کے اندر اگر اس بات کا بسط احترام ڈسپلن نہیں ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کے کون کون سے ساتھی کہاں کہاں پر کھڑے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سویل بالادستی کرنی ہے اور خط لکھ رہے ہیں ہم آرمی چیف کو. اب اس بات کا کیا ڈیفرنس؟ عام سیاستدانوں کے ساتھ یہاں پر آپ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، نظریں ہم وہاں پر ہی رکھتے ہیں. پہلے میرے خیال میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنا ہاؤس آرڈر کریں، اور سیاستدانوں کو سب سے پہلے اپنا ہاؤس آرڈر کرنا ہوگا. 2006 میں ہاؤس آرڈر کیا گیا تھا. محمود اظہر صحیح صاحب اس بات کے گواہ ہیں، وہ ساری ہسٹری ان کے دیکھی ہوئی ہے، گزرے ہوئے سارے سے. ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے آپ کی طرف. کیوں آپ کا ذکر اس لیے کہ اس وقت پاپولیرٹی اگر پنجاب میں دیکھی جائے تو آپ کی پاپولیرٹی ہم دیکھتے ہیں کہ عروج پہ ہے. باقی کے پی میں آپ کی اپنی حکومت ہے، سندھ میں بھی صورتحال ہم دیکھتے ہیں کہ باقی لوگ مرکز سے بالخصوص اسٹیبلشمنٹ سے فوج اور اس کی ایجنسیوں سے خوش نہیں ہے. لیکن مجھے جو بات سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ پیکا کا لا جب منظور ہوا تو قائمہ کمیٹی میں گیا تو قائمہ کمیٹی کا جو سربراہ تھا وہ ہماری پاکستان تحریک انصاف کا ممبر پارلیمنٹ ہے. وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں فخر محسوس کرتے تھے. آج وہ لوگ سب سے بڑے اس ہائیبرڈ سسٹم کے ٹاپ پہنچ چکے، سب سے بڑے، اور وہ کسی قسم کی جد و جہد کی اجازت دینے سے گریزاں. کوئی فیصلہ بھی تو کہ سچ وہ وقت ہوتا ہے جو وقت پر بولا جائے، نثار فیصلہ کرتے ہیں. تو اس لیے آج جب ہم اس بڑے
मकसद की खातिर निकले हैं, तो मुझे ये कहने में कोई याद नहीं कि मैं उसको जर्नलिस्ट नहीं मानता जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक की जंग को अपनी जंग न समझे। आज भी फाइलें दिखाई जा रही है, लेकिन जो यकीन कर ले वो सहाफी नहीं है, जो तहकीक करके बात करे वो सहाफी है। तो मेरा ये मानना है, और मैं सिर्फ अपने आप को सहाफत तक आज महदूद कर रही हूँ, कि ये जो आइन की जद्दोजहद है, ये जो जमहूर की जद्दोजहद है, ये जो तहरीर की आज़ादी है, ये जो तकरीर की आज़ादी है, मेरा नहीं ख्याल के सियासी जमातों के शाना बशाना हमेशा ये जुडिशल मूवमेंट को, जिसको मैंने खुद कवर किया, 32 घंटे हम सड़कों पे रहे और हमने उस जुडिशल मूवमेंट को एक मूवमेंट की शक्ल दी, वो भी हमने देखा। और नवाबजादा रसूलुल्लाह खान साहब आजकल मुझे बहुत याद आ रहे हैं। वासी साहब को, मेहता साहब को याद होगा, ARD जब शुरू हुई, चंद लोग उनके पास जाते थे, चंद लोग उनके साथ होते थे, चंद सहाफ़ी उनके साथ खड़े होते थे, क्योंकि बहुत सख्त हालात थे जनरल मुशर्रफ के इब्तदाई अय्याम और बहुत पाबंदियाँ थी। जिस तरह से आज बहुत सारे लोगों को, मुझे मिर्जा साहब ने बताया कि मना कर दिया गया, वो नहीं आ रहे, इस तरह की पाबंदियाँ हमने कई बार देखी। ये पहली बार नहीं हुआ कि जो सहाफ़ी हैं उनको रोक दिया जाए, उनको पाबंद कर दिया जाए, उनको आने से मना कर दिया जाए, उनके अखबारात के मालिकान, उनके जो TV चैनल्स के मालिकान हैं उनके ऊपर पाबंदी और सख्तियाँ ना करें। ये पहली बार नहीं हुआ, ये हमने इस्लामाबाद की सड़कों पे कई बार देखा, कई बार भुगता, कई बार ये एक्सपीरियंस किया। मैं उस वजाहत का कि कौमी कॉन्फ्रेंस है और हमें एक जो हमारी बाउंड्री है, हम किसी सियासी जमात के साथ नहीं हैं, हम किसी सियासी इज्तिमा के साथ नहीं हैं, हम पाकिस्तान के नज़रिए, पाकिस्तान के जो आइन नज़रियात की सरहद है